فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله والنبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. معزز عزیز جماعت، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، گھروں پر موجود ملت کی ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اور صفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی کی ستائش اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور مناسب ہے جو تن تنہا اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے اور پالنہار ہے، جس کے قبض قدرت میں ہماری جان ہے، جو موت و حیات کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آمنہ کے لال تاجدار مدینہ و مکہ، ساقی کوثر رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معاشرہ، سوسائٹی، سماج بہت سارے افراد سے مل کر بنتا ہے۔ معاشرے کے اندر اگر لوگ ایک دوسرے سے کٹ کر کے رہتے ہیں، آپس میں اختلاف و انتشار کی زندگی بسر کرتے ہیں، لوگوں کے آپس میں دل اگر نہیں ملتے، آپس میں اخوت و بھائی چارگی کا جذبہ ختم ہو گیا تو معاشرے کے اندر ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے کے اندر سے امن و شانتی ختم ہونے لگتی ہے۔ معاشرے کے اندر لوگ اگر ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگے، ایک دوسرے سے مطلب نہ رکھیں تو انسان کی زندگی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا۔ انسان معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے بیزار کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ایک دوسرے سے کٹ کر کے زندگی گزارتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے حقوق کو بھلا دیتا ہے۔ ہم اگر ایک مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے دوسرے مسلمان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں وہ ہم نے بھلا دیا۔ اگر ہم ایک اچھے پڑوسی ہیں تو ہمارے پڑوسیوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں وہ ہم نے بھلا دیا۔ ہم اگر ایک باپ ہیں تو اولاد کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، کیسے ان کی تربیت کی جائے، کیسے ان کو پال پوس کر کے بڑا کیا جائے، یہ ہم نے بھلا دیا۔ ہم اگر ایک اولاد کی شکل میں تو ماں باپ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں وہ بھی ہم نے بھلا دیا۔ سب نے اپنے اپنے حقوق کو بھلا دیا۔ ہمیں اگر امت محمدیہ کے اندر پیدا کیا گیا ہے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جینے کا شرف حاصل ہوا تو ہمارے اوپر نبی کے کیا حقوق ہیں آج کی امت نے وہ بھی بھلا دیے۔
آج انشاءاللہ امت کے اوپر نبی کے کیا حقوق ہیں اس حوالے سے چند باتیں ہم سنیں گے کہ نبی کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ہمارے درمیان میں نبی کا آنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان میں نبی کو بھیج کر کے، رسول کو بھیج کر کے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ ہم ضلالت و گمراہی کے دلدل سے بچ گئے، ہم صراط مستقیم پر چلنے لگے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ نبی کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں؟ آئیے ذرا دیکھیں۔ سب سے پہلا حق پوری امت پر نبی کے لیے یہ بنتا ہے کہ پوری امت نبی پر ایمان لے کر کے آئے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، اگر اس نے نبی کے بارے میں سنا کہ نبی آئے تھے، نبی کوئی ہستی تھی، اگر سنا ہے تو ایمان لانا اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ ان لوگوں کے درمیان میں یہ اعلان کر دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، مجھے تم سارے کے سارے لوگوں کی جانب رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے، سارے کے سارے لوگوں کی جانب مجھے پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ کس لیے بھیجا گیا ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس نبی امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کی نشانیوں پر ایمان رکھتا ہے۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ گے، اگر تم اس کی اتباع کر لو گے، اگر تم اس کے نقش قدم پر چلنے لگ جاؤ گے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری زندگی میں چین و سکون آ جائے گا، تمہاری زندگی الجھنوں سے بچ جائے گی۔ لہذا تمہارے لیے ضروری ہے جب تم نبی کے بارے میں سن لو، جب نبی کی تعلیمات تمہارے درمیان میں پہنچ جائے تو تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس لیے نبی کو بھیجا گیا تاکہ لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ تغابن کے اندر فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، تمہارے دلوں میں نبی کی محبت کا جذبہ ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم اللہ پر پختہ ایمان لے آؤ، اس کے رسول پر پختہ ایمان لے آؤ۔ تمہارے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونا چاہیے، تمہارے عقیدے میں ذرا بھی تذبذب نہیں آنا چاہیے، تمہارا ایمان بھی مضبوط ہو، تمہارا عقیدہ بھی مضبوط ہو، تمہارے بچوں کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، تمہاری توحید بھی مضبوط ہو۔ ایمان لانے کا حکم دیا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں سے کہا کہ ایمان لے کر کے آؤ۔ بڑی عجیب بات، پہلے سے مومن ہے، پہلے سے ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے،
کبھی ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے تو مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، کبھی ایمان گھٹ جاتا ہے تو ایک صف بھی نہیں ہوتی۔ پتہ چلا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے۔ انسان نیکیاں کرتا ہے، تقریریں سنتا ہے، جلسے جلوس میں آتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی مسجدوں سے دور ہوا، دین سے ذرا دلچسپی کم ہوئی، ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر جس طریقے سے ایمان لانا چاہیے اس طریقے سے ایمان لے آؤ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے ہو، تمہارے دلوں میں اگر ایمان کا جذبہ ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، تو تم اللہ پر اس کے رسول پر حقیقی ایمان لے آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر بھی ایمان لے آؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے، یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان لے آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ اور اس کی آسمانی کتابوں پر ایمان لے آؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ایمان لانا ہے، ایمان کے جو حقوق ہیں مکمل طریقے سے ہمیں ایمان لانا ہے اللہ اور اس کے رسول پر۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ یاد رکھیے گا، جس نے نبی کے بارے میں سنا، نبی کے بارے میں جان لیا، نبی کی معلومات اسے حاصل ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنمی جہنم میں جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے جس نے میرے بارے میں سن لیا، جس شخص کو میرے بارے میں کچھ پتہ چل گیا، خواہ وہ یہودی کیوں نہ ہو، وہ نصرانی کیوں نہ ہو، وہ مجوسی کیوں نہ ہو، وہ کافر کیوں نہ ہو، اگر وہ اسی حال میں مر جاتا ہے اور میرے اوپر ایمان لے کر کے نہیں آتا ہے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہے۔ میرے بارے میں سنا، جان لیا، پتہ چل گیا، ایمان نہیں لایا، جہنم میں جائے۔ سورہ فتح کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بیان فرمایا، ایمان اگر نہیں لائے رسول پر تو جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا، اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا، جانتا تھا سب کچھ، اسے سمجھ میں آتا تھا، سب کچھ سنتا تھا، اللہ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا تھا، اس کے رسول کے بارے میں بھی بہت کچھ سنا تھا، لیکن نہ اللہ پر ایمان لے کر کے آیا، نہ اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آیا۔ اللہ نے اسے دھمکی دی ہے فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، ایسے اللہ کو جھٹلانے والوں کے لیے، ایسے نبی کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ جہنم میں پھینک دیا جائے گا اگر ہم اللہ اس کے رسول پر حقیقی ایمان نہیں لائیں۔ ان سارے دلائل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ امت پر نبی کا پہلا حق ہے کہ ہم نبی پر حقیقی ایمان لے کر کے آئیں۔ نبی کا دوسرا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ نبی کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی کی اطاعت کو بجا لائیں۔ نبی کی اطاعت کرنا واجب ہے، جس طریقے سے روزہ رکھنا واجب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، زکوٰۃ دینا واجب ہے، اگر روپیہ اور پیسہ ہے تو حج کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے نبی کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے۔
ضروری شریعت کے معاملے میں ہم اپنی منمانی نہیں کر سکتے. خوشی کا موقع ہے تو نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑا لی جائیں، غمی کا موقع ہے تو امام صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے پھریں. ارے میت کو کیسے دفنانا ہے، کیسے کفنانا ہے، کیسے غسل دیا جائے گا، کیسے قبر میں اتارا جائے گا. غمی کے موقع سے تو ہم نبی کی سنتوں کو اور امام صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے پھرتے ہیں. ذرا خوشی کا ماحول ہو، ذرا کوئی خوشی کے لمحے ہمیں حاصل ہو جائیں، بھول جاتے ہیں اللہ کو، رسول کو، سب کو بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں، منمانی نہیں کرنا ہے. ہر معاملے میں نبی کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم ساری کی ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. تم نبی کی اطاعت کو چھوڑ دو، اپنے معاملات میں اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاؤ، تمہارے سارے کے سارے اعمال نکارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں. اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے معاملات میں اپنے خواہشات کی پیروی کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو. تم جو نیکیاں کر رہے، تم جو نیک اعمال کر رہے، تم جو اچھے اعمال کر رہے، اپنی منمانی کر کے اعمال کو برباد نہ کر لو. اللہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، سارے کے سارے معاملات میں اللہ کے رسول کی اطاعت واجب ہے. سورہ حشر کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ میں یہ پیغام دے رہا ہے، ہمیں یہ سبق سکھلا رہا ہے وما آتاکم الرسول، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے، جس چیز کا حکم دے، جس چیز کو کرنے کے لیے کہے، فخذوہ، اس کو مان لو، اس کو خوشی خوشی مان لو، اس پر عمل کرنے لگ جاؤ. وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دے اس کو مان لو. یہ ہے نبی کی اطاعت. نبی کی اطاعت بہت زیادہ ضروری ہے. نبی کی اطاعت کے بغیر کوئی کام بننے والا نہیں. صحابہ اکرام کے دلوں میں بھی نبی کی اطاعت کا بہت زیادہ جذبہ تھا. ہر وقت ہر گھڑی تیار رہتے تھے کہ کس طریقے سے نبی کی اطاعت کر کے ہم نبی کو خوش کر لیں اور اللہ کو خوش کر لیں. ہر وقت تیار رہتے. ہم اور آپ ہیں، کسی معاملے میں بھی نبی کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے. معاملات ہوں، عبادات ہوں، ہر معاملے میں ہم کہیں نہ کہیں اپنی رائے کو داخل کرنا چاہتے ہیں، نبی کی حدیث کو چھوڑ کر کے اپنی منمانی کریں. نبی کی اطاعت کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کی صفوں میں جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہلبلی مچ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان کی آواز تھوڑی بلند تھی، تھوڑی تیز تھی. کبھی بولتے تھے تو تھوڑا تیز سنائی دیتا تھا. معاملہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو تمیم کا ایک قافلہ آیا. قافلے کا کوئی نہ کوئی سردار ہوا کرتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ قعقاع بن معبد کو اس قافلے کا امیر بنا دیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، قافلے کا امیر کسی دوسرے شخص کو بنایا جائے گا. معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے، آپس میں آوازیں بلند ہو گئیں.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ قافلے کا امیر کوئی دوسرا بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قافلے کا امیر کسی دوسرے کو بنایا جائے۔ آوازیں بلند ہو، اتنے میں اللہ رب العالمین سورہ حجرات کی ایک آیت نازل فرما دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اے صحابہ، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی تمہارے درمیان میں موجود ہے، تمہاری صفوں میں نبی اکرم کی ذات گرامی موجود ہے، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونا چاہیے۔ تم جب نبی کے سامنے گفتگو کرو، نبی کے سامنے جب تم کسی سے بات چیت کرو، تو تمہارے بات چیت کرنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے کہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر تمہیں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے، یہ نبی کی اطاعت کا حق ہے، نبی کی اطاعت کا یہ حق ہے پوری امت پر۔ صحابہ اکرام کی صفوں میں نبی موجود ہے، نبی کو یہ تعلیم دی جا رہی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے صحابہ، نبی کو اس طریقے سے نہ بلایا کرو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، اے فلاں صاحب سنو، اے بھائی، ایسا ویسا الٹے سیدھے نام لے کر کے بھی پکارتے ہیں۔ ممبر رسول سے ایسے نام لینا درست نہیں، ایسے ایسے نام لے کر کے ہم پکارتے ہیں، سننے میں بھی شرم آتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ اکرام میں کچھ ایسے منافق اور کچھ ایسے قسم کے لوگ تھے جو نبی کو تو میں کر کے پکارا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ اکرام کی صفوں میں منافقوں کی بھی ایک جماعت تھی جو نبی کو تو میں کر کے پکارا کرتی تھی۔ اللہ نے فوراً یہ حکم نازل کر دیا کہ تم جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو اس طریقے سے نبی کو نہیں بلانا ہے۔ یا محمد رسول اللہ کہہ کے بلاؤ، یا رسول اللہ کہہ کے بلاؤ، یا نبی اللہ کہہ کے بلاؤ، ایسے نہ بلاؤ جس طریقے سے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاؤ۔ یہ نبی کی اطاعت کا حق ہے، لہذا نبی کی اطاعت ہمیں ہر معاملے میں کرنا ضروری ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے آہستہ بولنے لگے، اتنے آہستہ بولنے لگے کہ ان کی بات کو سننے کے لیے دوبارہ کان لگانا پڑتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ آواز تیز ہے، آیت نازل ہوئی، آواز اتنی پست ہو گئی کہ سننے کے لیے دوبارہ کان لگانا پڑ رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں، ہمیں سنایا جائے، بتایا جائے، سکھلایا جائے، لاکھ حدیثوں کا علم ہمیں ہو جائے، لیکن اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں ہمارے دل کتنے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں نبی کی اطاعت کا اتنا زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی۔ جمعے کی نماز کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، منبر پر اللہ کے رسول جا چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول سے فرمایا اے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا، جیسے آج ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ جمعے کی اذان سے پہلے آ جائیں۔ دنیا میں یا کاروبار میں یا بیوی بچوں میں اتنے زیادہ مگن ہیں کہ جس دن کو جمعے کی عید کہا گیا اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں۔ ایسے ہی آتے تھے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا اجلسوا، صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی گھر سے تشریف لا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پر پہنچے ہوئے، جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر پہنچے، اللہ کے نبی کے یہ الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرا گئے اجلسوا، اے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु के कान में जब ये अल्फाज टकराए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए, दरवाजे पर बैठ गए। ये इताअत का जलसा। जैसे ही सुना नबी का हुक्म कि बैठ जाओ, नबी की आवाज सुन करके मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते। अल्लाह के नबी ने देखा हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद मस्जिद के दरवाजे पर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने कहा ताल या अब्दुल्लाह, ऐ अब्दुल्लाह मस्जिद के अंदर आ जाओ, तुम्हारे दिल में नबी की इताअत का इतना ज्यादा जज्बा है, तुम्हें सलाम हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें नबी की इताअत का इतना ज्यादा जज्बा है, जैसे ही तुमने मेरा हुक्म सुना उसको बजा लाए। ये थे सहाबा जिनको रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहा गया, ऐसे ही नहीं कहा गया। जैसे ही नबी का कोई हुक्म आता था अपना सर झुका देते थे बिना चूं और चिरा के, ऐसा वैसा चूं चिरा थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं, जैसे ही हुक्म सुना फौरन एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया। नबी का हमारे ऊपर एक हक ये भी है कि हम नबी से सच्ची मोहब्बत करें, मोहब्बत करें, लेकिन इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं कि मोहब्बत में गुलू करने लग जाएं। मोहब्बत होना चाहिए नबी से, ये नबी का हक। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहब्बत की कसौटी कुरान मजीद में बयान फरमाई कि 8 चीजें ऐसी हैं इंसान के दिल में जिनकी मोहब्बत फितरी तौर पर पाई जाती, लेकिन अगर उन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल पर गालिब आ गई तो मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर, सोसाइटी के अंदर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। नबी की मोहब्बत को मुकद्दम रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। ऐ नबी आप इन लोगों से कह दीजिए 8 चीजों की मोहब्बत इंसान के दिल में फितरी तौर पर पाई जाती है। इंसान अपनी बीवी से भी मोहब्बत करता है, अपने बच्चों से भी मोहब्बत करता है, अपने बाप दादाओं से भी मोहब्बत करता है, अपने खानदान वालों से भी मोहब्बत करता है, अपने कबीले वालों से भी मोहब्बत करता है, अपनी तिजारत से भी मोहब्बत करता है, अपने माल से भी मोहब्बत करता है, अपने घर और कारोबार से भी मोहब्बत करता है। इन 8 चीजों की मोहब्बत इंसान के दिल में फितरी तौर पर पाई जाती है, लेकिन अल्लाह ने कहा इन 8 चीजों को अगर तुमने अल्लाह उसकी रसूल की मोहब्बत पर मुकद्दम किया तो अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। क्या फरमाया? कुल इन कान आबाउकुम, ऐ नबी आप इन लोगों से कह दीजिए कि तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम तुम्हारी आलो औलाद, व इख्वानुकुम तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीबियां, व अशीरतुकुम तुम्हारे कबीले और खानदान वाले, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा वो माल जो तुमने कमाया है, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा वो तिजारत जिसके घाटे के लिए तुम हर वक्त डरते रहते हो, कहीं घाटा ना हो जाए, कहीं माल कम ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, उस तिजारत को भी अल्लाह ने जिक्र किया। व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि वो घर, वो मकान, वो बिल्डिंग जिसको तुम देख देख करके खुश होते हो, जिसमें ऐशो आराम के साथ रहते हो, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि अगर इन 8 चीजों की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा तुम्हारे दिलों में हो गई, इनकी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब आ गई, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री तो इंतजार करो कि अल्लाह का कोई अज़ाब आने वाला। मोहब्बत होना चाहिए, मालो जायदाद से भी मोहब्बत, बीवी बच्चों से भी मोहब्बत, घर और कबीले वालों से भी मोहब्बत, कारोबार से भी मोहब्बत होना चाहिए, लेकिन मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पर गालिब नहीं आना चाहिए, वरना सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर अल्लाह का अज़ाब आ जाए। हम मोहब्बत करें अल्लाह उसके रसूल से अपनी
رسول سے اتنی زیادہ محبت کرے کہ ہماری محبت اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، تمام لوگوں پر غالب نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک اس کے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کی بیوی سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کی بچوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اور دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جب میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں گا تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول سے اتنی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اتنی زیادہ ہونا چاہیے کہ نبی کا کوئی بھی حکم آئے فوراً دل کے اندر یہ خیال اور جذبہ پیدا ہو کہ نبی کا یہ حکم ہے، چلو مان لیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے، اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اے اللہ کے نبی میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن مجھے میری جان بہت زیادہ محبوب ہے، میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن جان میرے نزدیک آپ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، اگر تمہیں جان زیادہ پیاری ہے، جان سے زیادہ محبت ہے میرے مقابلے میں تو تمہارا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آج سے آپ سے زیادہ محبت ہے، مجھے جان کی بھی پرواہ نہیں، ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، آج کا وہ دن ہے جس دن تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، لہذا جان سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، دنیا کے تمام جھمیلوں سے زیادہ، دنیا کے تمام کاروبار اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نبی سے محبت کرنا ہے، تب ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اچھا نبی سے محبت کا جذبہ کیا ہونا چاہیے؟ انسان کہتا ہے ہمیں بہت محبت ہے، محبت کا نام آنے پر، نبی کا نام آنے پر ہم تو انگوٹھے چومنے لگتے ہیں، ہم تو یہ کرنے لگتے ہیں، ہم تو وہ کرنے لگتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، ہم جھومنے لگ جاتے جب نبی کا نام آتا۔ کیا نبی کی اطاعت کا یہی طریقہ اور یہی اسلوب ہے؟ نہیں، نبی سے محبت اگر کسی شخص کو ہے تو اس کے دل میں نبی کی اتباع کا بھی جذبہ ہونا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب بیان کیا ہے، عربی شاعر ہے، کہتا ہے تَعْصِي الْإِلَٰهَ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، کیسی یہ محبت ہے تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو، اللہ کے فرامین کو بھلا بھی دیتے ہو، ٹھکرا بھی دیتے ہو، وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ، اس کی محبت کا اظہار بھی کرتے ہو۔ ہاں ہمیں اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے، ہاں ہم اللہ کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یہ کیسی محبت ہے؟ هذا لأمری بالقیاس بدیع، قیاس میں یہ چیز تو بہت دور کی ہے، قیاس اس چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہو اور اس کی اتباع نہ کرتا ہو۔ قیاس چاہتا ہے اگر کسی سے آپ کو محبت ہے تو اس کی بات مانی، ایسا ہوتا بھی انسان محبت میں جب ڈوب جاتا ہے تو اسے اچھا اور برا کچھ نہیں دکھتا، اسی کی بات ماننے لگتا ہے اور اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، غلط کہے صحیح کہے، فائدہ ہو یا نقصان اس کی مانتا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ اگر کسی سے سچی محبت ہے اس کی آپ بات نہیں مانتے ہیں تو یہ محبت کا دعویٰ ٹھیک ہے۔ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تمہیں اللہ کی محبت سچی تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو تم اس کی اتباع کرو۔ لِأَنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔
شاعر نے بڑا اچھے الفاظ میں بیان کیا کہ انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے، کسی کو چاہتا ہے، کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ لہذا اگر ہمیں نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو ہم اللہ کی اور اس کے رسول کی مطیع و فرما بردار ہیں۔ نبی کی اتباع کر کے ہی ہم نبی سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرنے لگ جاؤ، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ نبی کی محبت کا اظہار ہے۔ نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو نبی کی اتباع کرنا ہے۔ ایک آخری حدیث پڑھ کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام کو نبی سے کس قدر شدید محبت تھی، اطاعت کا جذبہ بھی تھا، اتباع کا جذبہ بھی تھا۔ آپ کی محبت اتنی زیادہ صحابہ کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، ہر وقت نبی کے بارے میں سوچتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں تب تک دل کو چین و سکون نہیں ملتا ہے، دل کو قرار نہیں ملتا ہے۔ اے اللہ کے نبی جیسے ہی آپ کی مجھے یاد آتی ہے میں فوراً آپ کے دربار میں چلا آتا ہوں، آپ کو دیکھ کر کے سکون حاصل کر لیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی بہت زیادہ محبت ہو گئی، آپ دنیا میں تو یہ معاملہ ہے جب آپ کی یاد آتی ہے تو آپ کو دیکھنے کے لیے چلا آتا ہوں، لیکن میں اپنی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو بھی یاد کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے انک میت وانہم میتون۔ اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے، جو لوگ آپ کی موت کا انتظار کر رہے ہیں انہیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اے اللہ کے نبی جب آپ کی موت مجھے یاد آتی ہے، اپنی موت جب یاد آتی ہے میں رونے لگتا ہوں۔ آپ بھی چلے جائیں گے، میں بھی چلا جاؤں گا، محبت کا سلسلہ یہی ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ کے نبی بڑی محبت ہے، کوئی ایسی چیز بتلائیے، کوئی ایک ایسا عمل بتلائیے کہ آخرت میں بھی آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی دنیا میں تو آپ کا ساتھ نصیب ہو گیا، آخرت میں کیسے آپ کا ساتھ نصیب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش کھڑے ہوئے، کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ کیونکہ جب تک آپ کی جانب وحی نہیں کی جاتی تھی تب تک آپ کچھ نہیں بولتے تھے، انتظار کر رہے ہیں وحی کا۔ حضرت جبریل علیہ السلام اتنے میں سورہ نساء کی ایک آیت لے کر کے نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر کے سناتے ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے صحابی اگر تم آخرت میں بھی میرا ساتھ نصیب کرنا چاہتے ہو، تم آخرت میں بھی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اللہ کا یہ فرمان یاد کر لو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا۔ اطاعت نبی سے محبت ہے، آخرت میں بھی نبی کی رفاقت، نبی کا ساتھ چاہتے ہیں تو نبی کی اطاعت کے بغیر بات نہیں بنے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وہ کل قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور ایسے شخص کے ساتھی بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بڑے ہی اچھے ساتھی ہیں اس شخص کے جو نبی کی اطاعت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے
دنیا سے جاتا ہے۔ ایسے تو نبی کے بہت سارے حقوق ہیں، نبی کا نام آنے پر درود پڑھنا بھی نبی کا حق ہے، نبی پر درود بھیجنا یہ بھی نبی کا حق ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو بیٹوک جواب دینا یہ بھی نبی کا حق ہے، نبی کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نبی کی اہمیت بتلانا، نبی کی سنتوں کی اہمیت بتلانا یہ بھی امت پر نبی کا حق ہے۔ نبی کی عزت کرنا، نبی کا احترام کرنا، نبی کا نام مانے پر درود شریف پڑھنا یہ بھی نبی کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم نبی پر درود بھیجا کرو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، نبی کا یہ حق ہے کہ تم نبی پر درود بھیجو، نبی پر سلام بھیجو، یہ نبی کا حق ہے۔ جمعے کے دن خصوصی طور سے درود شریف کا اہتمام کیا جائے، بڑی فضیلتیں ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، درجات بلند ہو جاتے ہیں، برائیاں ختم ہو جاتی ہیں، لہذا نبی کے بہت سارے حقوق ہیں، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں نبی کی اطاعت کا جذبہ ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرنے جائیں، کوئی قدم اٹھانے جائیں، پہلے دیکھ لیں، سوچ لیں، پوچھ لیں کہ نبی کی سنت کے مطابق یہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نبی کی سنت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا ہے وہ باطل ہے، ہم گناہ گار ہیں، اللہ کے یہاں ہمیں اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لہذا ہم ہر معاملے میں نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں، نبی سے سچی محبت کریں، نبی پر پختہ ایمان لے آئیں، مسجدوں سے جڑ جائیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کر لیں۔ رب العالمین ہمیں نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نبی کی سنت کے عین مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے ہر معاملے میں نبی کی زندگی کو اسوہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔